اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی بلوچستان عمران خان کی پرائورٹی نہیں ہے اور وہ اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان اب الوطن نہیں ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ 23 کا الیکشن 2018 کی طرح نہیں ہوگی، لیکن اگر بدقسمتی سے اس میں بھی ٹپے لگ گئے تو آپ سمجھیں کہ بلوچستان پھر ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ میرے خیال میں مجھے اس کا ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو آل پارٹیز کانفرنس میں مجھے اختیار دیا تھا اور ہم نے جو مذاکرات کیے وہ ایک حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن پھر اس میں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے بیک کی۔ حالانکہ بہت حد تک ہم نوابزادہ برہان بگٹی کے میں ممنون ہوں اور کہ اس نے جو مذاکرات کیے اور بڑا پیش رفت ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بیک کر کے اس مسئلے کو مزید الجھایا ہے۔ ریسنٹلی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، لیکن میرے دور میں نے شروع کیے تھے۔ دیکھیں، عمران خان کو تو میرے خیال میں بلوچستان سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ بلوچستان بدقسمتی سے اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی ڈیل کر رہا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں جو راتوں رات پارٹیاں بنائی گئیں، جو راتوں رات ٹپے لگائے گئے اور جن لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے گیا، وہ اس کو بارے میں عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بلوچستان کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی بلوچستان عمران خان کی پرائورٹی نہیں ہے اور وہ اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک تبدیلی کی بات ہے، تبدیلی تو ایک نعرہ تھا اور اس کو زور زبردستی عمران خان کو لایا گیا، اور تبدیلی میں آپ دیکھیں جتنی بربادی اس پونے چار سالوں میں ہوئی ہے پاکستان کی، چاہے مہنگائی کے حوالے سے، چاہے جی ڈی پی کے حوالے سے، چاہے ایکسپورٹس کے حوالے سے، یا کیسے انفلیشنز کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، تو مطلب پاکستان کی جو تمام اکانومی ہے وہ کولپس کر چکی ہے۔ خارجہ پالیسی فیلور میں چلی گئی، سیاسی عدم استحکام ہے، تو جتنے بھی ایک بیماریاں ہیں وہ سینڈروم کی شکل میں اس وقت پاکستان کو ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان حالات کو بہتر کرنے میں بڑا وقت لگے گا اور بہت دانائی سے کام لینا پڑے گا۔ بلوچستان کا مسئلہ بہت جو ہے نا سادہ بھی ہے اور بہت پیچیدہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کو فیڈرل گورنمنٹ سمجھ نہیں رہا ہے۔ اس نے شروع سے 72 ایئر سے اس کو اگنور کیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان اب الوطن نہیں ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ بلوچستان کو جو 72 سال میں جو مایوسیاں ہوئی ہیں وہ آہستہ وہ ایک سطح تک پہنچ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مایوسیوں کو ختم کرنا پڑے گا اور بلوچستان کے جتنے وسائل ہیں، اس کی ساحل ہیں، وسائل ہیں، بلوچستان کے عوام کو دینا پڑے گا، اور بلوچستان کے عوام کی حاکمیت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہاں جو پارلیمنٹ آئے گا وہ عوام کی مرضی اور منشا سے ہی آئے گا۔ جب تک یہ بڑی چیزیں ہیں، جب تک فیڈرل گورنمنٹ ان کو نہیں مانے گی، آئی ڈونٹ تھنک کہ بلوچستان جو ہے نا ان مسئلوں پہ آن بورڈ ہو جائے۔ سر، مجھے تو انسان تو امید پہ زندہ ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ 23 کا الیکشن 2018 کی طرح نہیں ہوگی، لیکن اگر بدقسمتی سے اس میں بھی ٹپے لگ گئے تو آپ سمجھیں کہ بلوچستان پھر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میری تو ان سے یہی گزارش ہے، پیغام نہیں ہے، گزارش ہے کہ آپ پڑھیں، آپ اپنے آپ کو پروفیشنلی جو ہے نا اسکل ڈیولپ کریں، پروفیشنلی افیکٹیو ہوں، تاکہ آپ اپنی خاندان کو، اپنے علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں۔ دوسری میری یہ گزارش ہے کہ تعلیم اور ٹریڈ سے ہی قومیں آگے جائیں گی۔ ہمیں بلوچ نوجوانوں کو ٹریڈ پہ بھی اور تعلیم پہ بھی توجہ دینی چاہیے، تاکہ ان کی ہیومن ریسورس بڑھیں اور ان کی اکانومی بہتر ہو۔